والحمد والنعمة لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اما بعد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اصلاحات پہ بات چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی معاشرے کی بہت سی اقدار اور روایات پہ تبدیلی کی تھی اور ایک بالکل مختلف شکل دیتی تھی سماجی ماحول کو. میں سادہ سی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب حضور نے صفا پہاڑی پر پہلا اعلان کیا تھا ایھا الناس، اس وقت عرب سماج بالکل مختلف تھا، اور جب 22-23 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب جا رہا ہوں، اس وقت پورے جزیرۃ العرب کا سماج بالکل مختلف تھا. بے شمار تبدیلیاں تھیں. ان میں سے عورتوں کے حوالے سے میں نے چند تبدیلیاں عرض کی تھی کہ حضور نے عورت کو رائے کا حق دیا، عورت کو وراثت کا حق دیا، ملکیت کا حق دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ہونے والی بہت سی زیادتیوں کا خاتمہ کیا اور احترام دیا، عزت دی، زندگی کا حق دیا. یہ چند باتیں میں نے عرض کی تھی. آج میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے، آج دنیا میں چلڈرن رائٹس، بچوں کے حقوق، ان کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں بھی حق کا شعور پیدا کیا اور ان کے حق کا احترام کیا. بخاری شریف کی روایت ہے، اتفاق سے آج ہی وہ سبق میں آ گئی تھی، اس لیے وہی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، امتی بھی تھے، شاگرد بھی تھے اور نوعمر تھے. وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں 15 سال کا تھا. گویا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جس دور میں 2-4 سال رہے ہیں، یہ 12-13-14 سال، 13-14 سال کی عمر اندازاً بچہ ہی ہوتا ہے. بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. دائیں جانب عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، بائیں جانب خالد بن ولید اور دوسرے حضرات بڑے بیٹھے ہوئے تھے. یہ بچے تھے، وہ بزرگ تھے، اشیاخ تھے. بعض روایات پہ آتا ہے کہ بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، یہ دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا مشروب پینے کے لیے پانی پیش کیا گیا پیالے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. اب نوش فرما کے کچھ پانی بچ گیا یا بچا لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. چند گھونٹ تھے، وہ کسی کو دینے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ضابطہ بیان فرمایا ہوا ہے، الیمن فلیمن، دائیں والے کو تقسیم میں دائیں والے کا حق پہلے، پھر دائیں والا، دائیں طرف سے تقسیم کرو. اب وہ پیالہ کسی کو دینا ہے، تبرک ہے، حضور کے پینے کے بعد بچا ہوا پانی ہے. دائیں طرف بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بائیں طرف. اور دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن عباس، نوعمر لڑکا ہے 13-14 سال کا. حق ان کا بنتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے دوسری طرف دینے کی، بڑوں کو دینے کی. تو حضور نے عبداللہ بن عباس سے اجازت مانگی، اتأذن لی، عبداللہ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ پیالہ ادھر دے دوں. ٹھیک ہے، بچہ ہے، اس نے کیا کہنا تھا، لیکن حق کا احترام، حق کس کا بنتا ہے. اتأذن لی، عبداللہ تم اجازت دیتے ہو کہ یہ پیالہ میں ادھر دے دوں.
وہ بھی عبداللہ ابن عباس سے، واللہ یا رسول اللہ لا اوصر بنصیبی احد منک، آپ کا تبرک ہے، میں کسی اور کو دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کو حق کا شعور کہتے ہیں۔ وہ حق کا احترام تھا کہ جس کا حق ہے اگر کسی اور کو دینا چاہے تو اس کی اجازت مانگی ہے، اور اجازت مانگنے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حق کا شعور ہے کہ میں اپنا حق خود نہیں چھوڑوں گا تو کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا۔ واللہ خدا کی قسم یا رسول اللہ نہیں دوں گا، لا اوصر بنصیبی احد منک، آپ کا تبرک ہے، آپ کا بچا ہوا پانی ہے، میری قسمت ہے، میں کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا۔ آج دنیا کو دعویٰ ہے کہ انسانی سماج میں حق کا شعور، حق کا احترام، مغرب زیادہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں یار، حق کا شعور بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور حق کا احترام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ حق کا احترام کیا ہوتا ہے۔ جب عبداللہ ابن عباس نے کہا نا یا رسول اللہ نہیں دوں گا، لا اوصر بنصیبی احد منک، آپ کے تبرک پر میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا، وہ میں لوں گا۔ تو روایت کے الفاظ یہ فَتَلَّهُ فِي يَدِي، حضور نے غصے سے یہ لے پکڑا بھی غصے سے، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ، حضور نے اس کے ہاتھ پہ پکڑایا نہیں، تھما دیا۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے پیالہ عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس میں ذرا غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ لے پھاڑ، لفظ کا اصل معنی پنجابی میں یہ لے پھاڑ، لیکن دیا اسی کو۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حق تھا اس سے پوچھا، نہیں دیا، اس نے اجازت نہیں دی، زبردستی نہیں کی، غصے کا اظہار بھی کیا، لیکن دیا اسی کو جس کا حق تھا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں، سماج میں باہمی حقوق کا احترام اور باہمی حقوق کا شعور پیدا کیا، اور ایک بچے کے حوالے سے یہ واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ بچوں میں بھی حق کا شعور تھا کہ میرا حق بنتا ہے، میں نے لینا ہے، اگر میں دستبردار نہیں ہوں گا تو کوئی بھی مجھ سے یہ میرا حق چھین نہیں سکتا۔ حضور نے یہ شعور بھی انسانی معاشرے کو بخشا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك